ہزارہ قبیلے کو تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس قبیلے کا جنم مشرق وسطیٰ سے ہوا، جبکہ اس کی جڑیں چین، افغانستان، پاکستان، ایران سمیت یورپ کے دہانے پر واقع ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہزارہ قبیلے میں اثنا عشری، اسماعیلی اور محدود تعداد میں اہل سنت مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی بھی ہے۔ ماہرین عمرانیات بتاتے ہیں کہ دستیاب شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ منگول نسل سے نکلا ہے، یعنی ہزارہ چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب چنگیز خان کے پوتے نے اسلام قبول کیا تو پھر ہزارہ قبیلہ بھی اسلام میں آیا۔ منگول فخریہ طور پر کہتے تھے کہ میرے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کے اوپر آسمان، میں منگول ہوں۔ دنیا کی تاریخ کی آج تک کی سب سے بڑی سلطنت 13ویں صدی کی منگول سلطنت تھی۔ آج کا منگولیا ایک پسماندہ ملک، جس کا رقبہ پاکستان سے 2 گنا لیکن آبادی کم۔ کمیونسٹ دور کے 70 سالوں میں جن چیزوں پر یہاں پر پابندیاں تھیں، ان میں سے ایک چنگیز خان کا نام بھی تھا۔ کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں پر پہلی بار 25 سال پہلے جمہوریت آئی تھی۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ موجودہ دور میں اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب کے قریب ہے۔ ماہرین عمرانیات کے مطابق منگول تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، موجودہ چین کا مسلم آبادی کا صوبہ سنکیانگ، سمرقند اور بخارا میں آباد تھے۔ افغانستان میں جن 4 صوبوں اور علاقوں میں ہزارہ رہتے تھے، ان علاقوں کو ہزارہ جات کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا خوبصورت صوبہ بامیان میں ہزارہ قبیلے کے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ قبیلہ ہزارہ کیوں کہلاتا ہے؟ مورخین کے مطابق ہزارہ قبیلے والے ایک خاص جنگی حکمت عملی رکھتے تھے۔ یہ مختلف سمتوں میں اس طرح کی ٹولیوں کی صورت میں نکلتے کہ ہر ٹولی میں سپاہیوں کی کل تعداد 1000 ہوتی تھی، جس سے ان کا نام بھی ہزارہ جات مشہور ہو گیا، جو بعد میں صرف ہزارہ رہ گیا۔ تاہم خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن سے اس قبیلے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہزارہ کوئٹہ میں کس معاہدے کے تحت آباد ہوئے؟ ایک ماہر عمرانیات کہتے ہیں کہ افغانستان کے فرما روا امیر عبد الرحمن کے ظلم سے تنگ آ کر ہزارہ قبیلے کے افراد کوئٹہ کے جس علاقے میں آ کر آباد ہوئے، اسے مری آباد کہا جاتا تھا، اور جو اس وقت مری قبیلے کی چراگاہیں تھیں۔ ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقہ لیز پر لے لیا۔ اس معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت حکمران انگریز نے بھی مدد کی۔ پروفیسر ناظر حسین، جو ہزارہ قبیلے سے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہزارہ قبیلے کے افراد زمانہ امن میں بھی سردیوں میں بلوچستان کا رخ کرتے تھے۔ اس لحاظ سے کوئٹہ ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ انگریزوں نے ہزارہ پائنیئر کے نام سے فوج بنائی، جس نے کارنامے سر انجام دیے۔ ہزارہ قبیلے کے فوجیوں کو فرانس بھی لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ بعد میں یہ 106 ہزارہ پائنیئر کے نام سے یونٹ بن گئی۔ پائنیئر کا مطلب وہ فوجی جو جنگ میں آگے آگے رہتے ہیں، رستے نکالتے ہیں اور لڑائی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے ایک آرمی چیف جنرل موسیٰ خان کی کتاب فرام جوان ٹو جنرلز میں ذکر ہے کہ یہ قبیلہ جنگ میں اہم کارنامے سر انجام دیتا تھا۔ پروفیسر ناظر کا کہنا ہے کہ ہزارہ قبیلے کو ہدف بنانے میں افغانستان کے فرما روا امیر عبد الرحمن کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود جب عبد الرحمن کو ہزارہ سے شکست نظر آنے لگی تو پھر انہوں نے چند علماء سے فتویٰ حاصل کر لیا کہ ہزارہ والے کافر ہیں۔ اس فتوے کو بلوچستان تک پہنچایا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ بڑھا تو پھر ہزارہ قبیلے کے افراد ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ طالبان کے دور میں ہزارہ قبیلے کے زیادہ افراد بلوچستان آئے۔ کہا جاتا ہے کہ 1890 میں جب افغانستان کے حکمران عبد الرحمن نے ہزارہ قبیلے کے خلاف بڑا آپریشن کیا تو اس وقت اس کی وجہ مذہبی نہیں تھی،
شاید بعد میں ہونے والے واقعات میں مذہب کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا۔ تاہم اس آپریشن کے بعد ہزارہ کی بڑی تعداد نے کوئٹہ کا رخ کیا۔ عدم تحفظ کا شکار یہ قبیلہ عبد الرحمن کے چنگل سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوا، لیکن درد سے رہائی پھر بھی ممکن نہ ہو سکی۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن کے ہزارہ کے خلاف کارروائی کے بعد طویل عرصہ تک امن رہا۔ ہزارہ قبیلہ کے لیے موجودہ مشکل صورتحال روس اور امریکہ کی افغانستان میں مداخلت کے بعد پیدا ہوئی۔ شروع میں اس قبیلے پر حملوں کی وجہ مذہب نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ بھی ایک وجہ بنی۔ ڈاکٹر علی کمیل یونیورسٹی میں فارسی کے استاد ہیں۔ ان کے مطابق بلوچستان میں بسنے والے تمام ہزارہ پر حملے کے پیچھے اصل وجہ فرقہ واریت ہی ہے۔